اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ تعالیٰ کا 12واں بڑا حکم، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ظاہر و باطن، عقیدہ، عمل، معیشت، معاشرت، سیاست، تجارت، جلوت، خلوت، انفرادی اجتماعی زندگی میں صرف احکام اسلام کی اتباع کرو۔ یہ نہ ہو کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کر لیا، باقی چھوڑ دیے، عبادت کی پابندی تو کر لی لیکن اس کے ساتھ بدعت کی ملاوٹ بھی کر دی، عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، معاشرت میں یہودی اور عیسائی تہذیب بھی اختیار کر لی اور اسے زمانے کا تقاضا قرار دیا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جاہلانہ گفتگو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی تمام زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے، ورنہ کچھ اللہ کی باتوں کو مانا، کچھ شیطان کی باتوں کو مانا، کچھ نفس کی خواہشات کو مانا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ نقطہ، ایمان کی کیفیات اعمال سے بنتی ہیں۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس سے واضح ہوا کہ ایمان کے بعد بھی اعمال کی ضرورت ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور اسی سے ایمانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو آگے مزید اعمال کی توفیق کا سبب بنتی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان اپنے وساوس کے ذریعے جن گمراہ اور باطل راستوں کی طرف تمہیں بلائے تم اس کی پیروی نہ کرو۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرنا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ہمیشہ تمہیں گمراہ کرنے کے متعلق ہی پلاننگ کرتا رہتا ہے، تمہارے دلوں میں نئے نئے خیالات، نئی نئی خواہشات پیدا کر دیتا ہے تاکہ تمہارے عقائد و اعمال کو برباد کر ڈالے۔ اس کے لیے کبھی وہ ایسی پٹی بھی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو دین نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں دین کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خواہشات کو دل میں رہنا چاہیے۔ دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ آیت مبارکہ کی ایک خاص تفسیر علامہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کی ایک خاص تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کے تمام اجزاء ظاہرہ اور باطنہ کو مخاطب سمجھا جائے تو اس صورت میں تفسیر اس طرح کی جائے گی: اے ایمان والو، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اعضاء ظاہرہ کو اسلام میں پورے کا پورا داخل کرے، چنانچہ آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، منہ کا کھانا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ سب اسلام کے حکم کے مطابق ہو، اور جسم کے اعضاء کو واہیات بلکہ لایانی میں استعمال ہونے سے بھی دور رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح مومن کو چاہیے اپنے باطنی اعضاء کو بھی پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دے۔ چنانچہ نفس کا اسلام میں داخل ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر سے بری صفات نکل جائیں، وہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ دل کا اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا یہ ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ سے نکل کر اخلاق حمیدہ سے مزین ہو جائے، اور روح کا اسلام میں داخل ہونا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو جائے اور ما سوا اللہ سے نظریں ہی ہٹا لے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی اس کی سیرت اور اس کی صفت کو اختیار نہ کرو۔ شیطان کی سیرت تکبر کرنا ہے، انکار کرنا ہے، اس لیے ہر انسان کو عجب و تکبر اور شریعت کی نافرمانی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی وہ اپنی جبلت فطرت کی وجہ سے تمہارا دشمن ہے، اس لیے کہ تم نوری ہو، وہ ناری ہے، اپنی فطرت کی وجہ سے تمہیں بھی ناری ہی بنانا چاہتا ہے، پس وہ محب کی صورت میں تمہارا دشمن ہے، یعنی محبت کرنے والے کی صورت میں تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس کو دشمن ہی سمجھو۔ آیت کا میسج آپ کے نام: نمبر 1، کامل مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ کامل مسلمان بننے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادات میں تو کتاب و سنت کی پیروی ہو مگر تجارت، سیاست، معیشت، معاشرت، حکومت میں کافرانہ طریقے اختیار کر لیے جائیں۔ ایک جانب تو یہ حال ہو کہ اسلام کی رٹ لگائی ہوئی ہو، دوسری جانب تجارت میں جھوٹ، فریب، خیانت، سود سب کچھ چل رہا ہو۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا اسلام قبول نہیں ہے، بلکہ ایسی نفسانی خواہشات تو انسان کو بے حس اور بے غیرت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 2، یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ حرام کو حلال سمجھنے والا اور واجب کو ترک کرنے والا شخص
شیطان کا پیروکار ہے۔ نمبر 3، لمحہ فکریہ۔ ہر مسلمان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا ظاہر و باطن مسلمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ظاہر و باطن کو مسلمان بنانے کی محنت کیجئے۔ اگر اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے تو کیا بنے گا؟ دوستو، مرنے سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا بڑا ضروری ہے۔ تو اس غفلت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ غفلت کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے آپ کو دین میں پورے کا پورا داخل کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ اس آیت میں حکم دیا گیا۔ علماء کرام سے پوچھیں، علماء کرام سے محبت کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے معلومات حاصل کریں، دین کے بارے میں سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کیسے خوش ہوں گے ان سے قدم قدم پہ معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام سے پوچھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔